السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام پاکستان۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ سیریز ہونے والی ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صوفی اسکالر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ابرار سلطان عالم صاحب۔ اور آج سے ہم جو ہے وہ سیریز شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں، جن چیزوں کو اور جن چیزوں کو آپ سننا چاہتے ہیں ابرار سلطان عالم صاحب سے، اسی پر آج ہم بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا اور پہلی نشست ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو ہم سے تو اس پر میں معذور بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے سچ کی تلاش کے لیے اپنا ہمارے پلیٹ فارم کو یہ عزت بخشی کہ آپ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، وہ بہت مستفید ہوں گے اس ہمارے سیگمنٹ سے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، لیکن فی زمانہ سلامتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے، اور اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ پھر سے لوگوں سے گفتگو کرنے کا ایک پلیٹ فارم دیا۔ اس بات پر میں آپ کا دلی ممنون ہوں۔ باقی جہاں پر آپ نے بات کی ہے کہ دین کو سلامتی کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا دین کی ابتدا جو اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے دین نے آغاز پایا اور ہم پہنچے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، جہاں پر آ کر دین کو دین حنیف قرار دیا گیا، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور میرے آرٹیکلز جو ہیں اس میں آپ بہت ساری قرآنک آیات کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ بڑی بات تفسیر جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور فقر کے موضوع پر، معرفت کے موضوع پر اور دین کے موضوع پر بہت سارے آرٹیکلز ہیں، اور ایسے آرٹیکلز ہیں جن کا لوگ اپنے ذہنوں میں سوالات رکھتے ہیں، لیکن ان کو ان کے جوابات جو ہے وہ قرآن کی روح سے نہیں ملتے۔ تو اس لیے میری یہ بھی آپ کے توسط سے ناظرین سے گزارش ہوگی کہ آپ قرآن کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، معرفت کو سمجھیں، سلامتی کو سمجھیں، دین حنیف کو سمجھیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ دین حنیف وہاں سے شروع ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں تک دین جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، اور نبوت کا اختتام جو ہے اس کے لیے آپ کی ذات برکاتہم عالیہ وہ مقرر فرمایا گیا، اور آپ پر آ کر نبوت کا اختتام ہو گیا، اور اب آپ خاتماً نبیین قرار پائے۔ امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے دین کے اندر جو سلامتی اللہ پاک نے رکھی، اس کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے۔ در حقیقت ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ کائنات جو خلق کی گئی، یہ کائنات کو خلق کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ کائنات کو خلق کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ اللہ پاک نے انسانوں کو جب جنت میں خلق فرمایا اور ان کی تعلیم و تدریس کے لیے فرشتے مقرر کیے، جنات مقرر کیے، انسان مقرر کیے، وہاں ہر انسان کو مکمل تشفی سے، تسلی سے پورا دین سمجھایا گیا، چونکہ وہاں پر اس وقت تک شیطان جو ہے نفس امارہ کی صورت میں، کیونکہ جنت میں موجود نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے وہاں پہ ہمیں سیکھنے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہاں سے ہم چلے۔ آزمائش کے لیے ہمیں چنا گیا اور بتایا گیا کہ آپ دنیا میں جو کچھ آپ کو سکھایا اس کی آپ آزمائش جو ہے جا کر دیں گے۔ اس آزمائش کے لیے ٹرن بائی ٹرن اللہ پاک نے مختلف امتیں، قومیں اس کائنات میں رائج کی۔ امتوں، قوموں کے لیے ان کے درمیان سے راہبر جو ہے وہ منتخب فرمائے، تاکہ لوگوں کو کسی سوال کا موقع نہ ہو
کہ یہ جو بندہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اگر یہ فرشتہ ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دیکھیں لوگ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے چونکہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی ایک قوم کے لیے ایک سبق ایک شریعت لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد جب پھر رسالت آ گئی اس میں 4 الہامی کتابیں جو ہیں وہ بھی رسول لے کر آئے۔ وہ ساری چیز جو الہامی کتابوں کے اندر ہے بیسیکلی لوگوں کا ہم سے اختلاف کیا ہے؟ لوگوں کا ہم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر رب کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور جو سلامتی والے ہیں وہ اللہ پاک کی ذات کے پیغام کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی پر استحکام پاتے ہیں، اسی پر اپنا جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ ہے اور اللہ یکتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس میں کسی قسم کا کسی بھی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ جو اپنی شریعت ڈسپلے کرتا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ سردار صاحب جو اللہ کا پیغام اس کو وحی کی صورت میں ملتا ہے اس پیغام کو وہ اپنی امت کو اپنی قوم کو سناتا ہے۔ قوم چونکہ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام نے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا ان کو پڑا، اور شیطان کی پناہ کے حوالے سے انہوں نے اللہ پاک سے دعائیں فرمائیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کی شر انگیزی سے محفوظ فرما۔ انبیاء کرام کے ساتھ بہت بہت معاذ اللہ بے حرمتی کے واقعات بھی پیش آئے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ جو میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ وہ ماورائے عقل ہوتا ہے سارا کچھ، اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ لوگوں کو کسی فقیر کی بات سمجھ نہیں آتی چونکہ وہ ماورائے عقل ہوتی ہے۔ تو اللہ کا دین جو ہے یہ محبت سے شروع ہو کر سردار صاحب محبت پر تکمیل پاتا ہے، اور محبت سے اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے اس کو محبوب بنا کر اور اس کے لیے ایک کائنات خلق فرما کر دنیا کو ایک دلیل دی کہ میں اپنے محبوب سے محب ہوں، اور اللہ محبوب کے ساتھ محب ہے، اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ کو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنا ہے تو آپ کو میری سنت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور آپ کو ان نظریات اور ان فلسفہ پر اور یکتائی پر آنا پڑے گا جس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں، اور میری محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں وہ لاریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب تک ہم اس محبت کو نہیں سمجھیں گے ہم سلامتی کی طرف نہیں جا سکتے۔ دین کو آپ ارکان اسلام سے اگر اٹھا کر دیکھیے جو ہمارا شریعت کا مظہر ہے تو اس ہر رکن کے اندر ایک محبت جو ہے وہ شامل رکھی گئی، اور جب وہ محبت ہمارے دین سے نکل گئی تو سلامتی جو ہے وہ خود بخود ہمارے دلوں سے جو ہے اللہ پاک نے اٹھا لی۔ یہی زمزم ہے جس سے ساری دنیا شفا پاتی رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں انہوں نے جنگوں کے بعد زمزم سے شفا پائی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زمزم کو شفا کا ایک اللہ کی طرف سے بڑا وسیلہ قرار دیا گیا تھا اور لوگ شفا پاتے تھے۔ آج ہم مکہ بیٹھ کر زمزم کے ساتھ گولیاں کھاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی ہمارے اندر سے جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے، اور محبت جس کے لیے ہمیں دین دیا گیا تھا، ارکان اسلام دیے گئے تھے، ہمیں ہر عبادت جو ہے اس کی روح کے ساتھ کرنے کا پیغام جو ہے وہ محبت تھا۔
جسے ہم نے نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے سلامتی ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے سردار صاحب کوسوں دور جا چکی ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ بتائیے گا کہ فکر کیا ہے اور ہمارے لیے رائے نجات کیسے ہے؟ فکر کے حوالے سے تھوڑا سا فرما دیجیے۔ فقر دیکھیں جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ذیشان ہے، انہوں نے فقر کے بارے میں فخر فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر مجھ سے ہے اور مجھے فقر پر فخر ہے۔ در حقیقت فقر کیا ہے؟ فقر ایک خزانہ ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جو لامحدود فیوز و برکات رکھتا ہے، جس کے اندر علوم بھی شامل ہے، جس کے اندر فیضان بھی شامل ہے، جس کے اندر کرامت بھی شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں فقر کے اندر شامل ہیں۔ بیسیکلی فقر جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر ہے، اور ان کو فخر اسی وجہ سے ہے، چونکہ آپ یہ دیکھیے انہوں نے جہاں تک میری معلومات ہیں وہاں تک یہ فخر نہیں کیا کہ میں مطلب رحمت للعالمین ہوں، انہوں نے یہ فخر نہیں کیا کہ میں رسولوں کا، میں نبیوں کا سردار ہوں، لیکن اگر انہوں نے کوئی فخر فرمایا تو وہ فقر پر فرمایا، اور فقر کی جو فے ہے وہ فاخر کے لیے، اور فقر کی جو کاف ہے وہ قہر ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نامور ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ فاخر ہوں، تو جو اللہ کے نزدیک جس کی جتنی بڑی منزل ہے اس کے لیے اتنا بڑا مجاہدہ ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی بڑا فخر ہے۔ شہدائے کربلا، چونکہ ہم اب کربلا کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، رات سے کربلا کے حوالے سے روحانی مجالس مقدسہ جو ہے وہ زمین و آسمان مطلب ہر جگہ پہ شروع ہو چکی ہیں۔ مدرسے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی رات پہلا دربار تھا جو محرم کے حوالے سے، تو محرم الحرام کا جو پیغام ہے بیسیکلی آپ اس کو دیکھیں تو نواسہ رسول جو اللہ کے مشوق ہیں، جو اللہ کے محبوب کے مشوق ہیں، جو اپنے باپ کے مشوق ہیں، جو اپنی والدہ مکرمہ کے مشوق ہیں، جو اپنے بھائی مکرم کے مشوق ہیں، وہ ہستی جو ہے ان کے لیے اللہ پاک نے ایک ایسی لازوال قربانی مقرر فرمائی جو اگر وہ چاہتے، اللہ چاہتا، پنجتن پاک چاہتے تو اس کا کوئی سد باب اور بھی راستہ نکل سکتا تھا، لیکن چونکہ امامت جو ہے اس کے لیے شہادت جو ہے یہ ایک رکن ہے، تو امامت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے باقی خواص کے ساتھ شہادت جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ تو شہادت چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہونا بنتا نہیں تھا، چونکہ آپ وجہ تخلیق وجہ کائنات ہیں، تو اس وجہ سے اس قربانی کے لیے مولا حسین کرم اللہ وجہہ نے اپنا خانوادہ شہید کروایا اور نظام کے لیے قربانیاں پیش کی، اور اس قربانی سے آپ محترم ہوئے، اور آپ کے مقامات اور آپ کا سلسلہ جو محبت ہے وہ اس پوری دنیا میں بھی رائج العمل ہے، وہ 72,000 عالمین میں رائج العمل ہے، وہ ہر آسمان پر رائج العمل ہے، وہ ہر زمین پر رائج العمل ہے، وہ ہر ستارے میں رائج العمل ہے، وہ ہر سیارے میں رائج العمل ہے، وہ چاند پر رائج العمل ہے، وہ سورج پر رائج العمل ہے۔ یہ مولا حسین کی فضیلت ہے جو اللہ پاک نے ان سے سخت ترین، کائنات کا سخت ترین جو امتحان ہے وہ ان سے لیا گیا، اور وہ بطریق احسن کامیاب ہوئے، اور ان کی کامیابی کے اوپر اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے نوازا، تو وہ اس کائنات کے تمام خزانے جو ہیں وہ مولا حسین کے قدموں کی خاک ہیں، ان کے مرہون منت ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی
بندہ کوئی بھی صاحب وہ چاہے کہ میں غنی ہو جاؤں تو مولا حسین جو ہے ان کے ساتھ ایک رغبت پیدا کرے، چونکہ تقسیم کار جو ہیں وہ سردار صاحب مولا حسین، اللہ پاک نے ان کو تقسیم کار مقرر کیا، اور تقسیم کار ہونے کے ناطے ہمیں اگر درست جگہ پر پتہ ہوگا، آپ کو اگر پتہ ہوگا کہ آپ نے اسلام آباد سے لاہور آنا تو لاہور کی گاڑی پکڑیں گے تو لاہور پہنچیں گے، تو اس لیے درست سمت اختیار کرنا یہ پہلی کامیابی ہے۔ تو درست سمت جو ہے وہ یہ ہے کہ خزانوں کے تقسیم کار اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ تعویذ کر رکھا ہے۔ راہب جو ہے ان کے تقسیم کار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے فقر کی وجہ سے جو شان پنجتن پاک کو حاصل ہے، ابھی آپ مباہلہ سے ہو کر گزرے ہیں، تو مباہلہ در حقیقت پنجتن پاک کی ایک عظمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور وہ فقر کی وجہ سے محترم ہے، اور فقر کی وجہ سے یہ نظام کائنات چل رہے ہیں۔ اور ہم جب فقر کو آگے کھول کر بیان کریں گے، حروف مقطعات کو بیان کریں گے، تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان پنجتن پاک جو ہیں وہ محترم کیوں ہیں اس کائنات میں۔ ان کے پاس جو حروف مقطعات ہیں وہ کچھ خزائن ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ علوم، وہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ پاک نے ان کی دسترس میں دے کر ان کو کائنات میں خلافت عطا کی ہے، جس خلافت سے اس کا کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اور کامیابی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی فرمائیے۔ دین، دنیا اور پاکستان کے سیگمنٹ میں ہوا چاہتا ہے وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھتے رہیں دین، دنیا، پاکستان، ابرار سلطان عالم کے ساتھ۔ کریلا جڑوا ہے پر الگ ہے، دادا جان کو کھانا پڑے گا۔ ایک سخت تو دوسرا ہے نرم مزاج، ایک سخت تو دوسرا ہے نرم مزاج، تیرے پر امی کو ناز۔ یہ ضدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خوردرے ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، سرف ایکسل کا نیا الگ انداز، یہ ضدی داغ نکالے اور ان کے سافٹ پرلز رکھے کپڑے نرم و ملائم۔ سافٹ سرف ایکسل، داغوں پر سخت، کپڑوں پر نرم۔ ہم ہیں ثقافتوں کے امیر اور ہم ہیں جدت کے شاہکار۔ خیبر سٹی اسلام آباد میں بدلتے آج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رکھی ہے ایک نئے کل کی بنیاد۔ خیبر سٹی جو ایک ویژن کی تعمیر ہے، جہاں مستقبل کی منزل آسان ہے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چند منٹ کی مسافت پر، برہان انٹرچینج کے قریب۔ خیبر سٹی سائٹ بکنگ آفس، الاثر پراپرٹی، شاہ ولی کالونی، لائن نمبر 15B گیس روڈ، واہ کینٹ۔ فون نمبر 0316 5859 654 0302 470515۔ سید مظفر حسین شاہ، الاثر پراپرٹی، لائن نمبر 15B شاہ ولی کالونی، گیس روڈ، واہ کینٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا دین، دنیا اور پاکستان کے سیگمنٹ جو کہ جاری ہے، اب ہم اس کے دوسری جو ہے وہ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی پیشن گوئی تھی کہ 2000 جو ہے وہ 24 جو ہے وہ عالمی جنگ کا جو ہے وہ سال ہوگا، تو اس پر ذرا وضاحت فرمائیے گا تفصیل سے کہ عالمی جنگ کا سال کیوں ہوگا 2024؟ بات یہ ہے کہ سردار صاحب جو بھی بندے اللہ کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں اور فقر کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، ان کی ابتدا جو ہے وہ فنا سے ہوتی ہے، اور فنا کے لیے ان کو جو پہلا استاد دیا جاتا ہے وہ مرشد دیا جاتا ہے۔ وہ مرشد جو ہے سب سے پہلے ان کو جو تعلیم دیتا ہے وہ ان انسان کے بارے میں، انسان کے جو خفی جسم کے حصے ہیں ان کے بارے میں وہ تعلیم دیتا ہے، جہاں سے اس کے اندر شعور کے کونے جو ہے وہ مطلب کھلتے ہیں، اور شعور کے ان خزانوں سے جو ہے اس کے اندر
شعور بیدار ہوتا ہے اور وہ مختلف چیزوں کو جب اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ ایک عام بندے سے تھوڑا سا ہٹ کر دیکھتا ہے. اب میں آتا ہوں اپنی پیشین گوئی کی طرف. ٹویٹر پر میری سینکڑوں پیشین گوئی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ 100% درست ہیں. اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ جو اللہ پاک نے شعور بخشا ہے اس حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر دیکھتے ہیں. جب چیزوں کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی فطرت کے جو رموز ہیں جب ان کو اس کسوٹی پر تولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آشکار ہوا جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے عالمی جنگ کے حوالے سے آپ سے پیشین گوئی کی تھی کہ جولائی سے عالمی جنگ جو ہے یہ اگلے مراحل میں داخل ہو جائے گی. تو جولائی آ گیا ہے, ہماری پیشین گوئی بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ جولائی سے جنگ جو ہے اگلے مراحل میں داخل شروع ہوا چاہتی ہے. یہی سردار صاحب عالمی جنگ ہے. عالمی جنگ جو لوگ کہتے ہیں کہ شام سے مطلب اٹھے گی, کوئی کچھ کہتا ہے کہیں سے ہوگی, کوئی کہیں سے ابتدا کے بارے میں بات کرتا ہے. میرا ان سب سے اختلاف ہے. میرے نزدیک عالمی جنگ جو ہے یہ یوکرائن سے ہی ہے. اور در حقیقت میں آپ کو ایک پیشین گوئی کی طرف لے کے چلتا ہوں جو میں نے 2021 میں کی تھی. وہ یہ تھی کہ 2021 سے 23 آفات کے سال ہیں اور 2022 سے 24 جنگوں کے سال ہیں. 2021 آیا, آفات سب نے دیکھ لیں, اس وقت سے آفات چل رہی ہیں اور ابھی آفات کا ایک بہت بڑا باب جو ہے وہ انڈیا سے شروع ہو چکا ہے. اور انڈیا کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے قہر کی نظر ہوگا اور اس کی معیشت سے لے کر اس کی باقی ہر چیز جو ہے وہ اس میں آپ لگاتار تنزلی دیکھیں گے. چونکہ اللہ پاک کی ذات نے جو کشمیر کے حوالے سے یا انڈیا میں جو بسنے والے لوگ ہیں اس میں جب انسانیت کے حوالے سے جب انسانیت سوز مظالم جو ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا, روز بروز اضافہ ہوتا گیا. اور یہ ہے کہ انڈین حکومت جو ہے وہ شیطان کی پیروکار بنی ہوئی ہے اور اس حوالے سے وہ شیطانی جو جبلت ہیں, جو شیطانی وصف ہیں, ان کا بتدریج مظاہرہ کر رہی ہے. اور ہندوتوا جس کو مودی نے پروموٹ کیا تھا وہ ہندوتوا آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہی ہندوتوا ہے جو انڈیا کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرے گا. اور انڈیا میں ہندوازم جو ہے اس کو جو فراغت دی گئی ہے, جو اس کو کھلی چھٹی دی گئی ہے, اس کے بعد وہ لوگ خود کو جو ہے وہ سپر میسی کے طور پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جس وجہ سے باراک حسین اوباما نے بھی ابھی اقلیتی حوالوں سے یہ جو میری پیشین گوئی تھی اس کو سیکنڈ اس نے کی ہے کہ انڈیا ٹوٹ جائے گا. چونکہ میں نے بھی یہ بہت پہلے پیشین گوئی کر چکا ہوں کہ انڈیا ٹوٹ جائے گا. اور انڈیا اس وقت جو ہے اگست سے ٹوٹ پھوٹ کے عمل کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ آپ کو انڈیا کا اگست سے نظر آئے گا. اب آگے چلتے ہیں عالمی جنگ کے حوالے سے. تو عالمی جنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ G7 ممالک جو ہیں انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے میں انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ کو یوکرائن کو وہ F-16 طیارے بھی دیں گے. اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارا اسلحہ ایسا ہے جو یوکرائن میں پہنچا دیا گیا ہے جس میں مطلب ایسے ہتھیار بھی ہیں جو کل کو کسی ایٹمی جنگ کی صورت میں مطلب آگے جو ہے دیکھے جا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ سارا سسٹم G7 سے شروع ہو کر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا اس میں وہ آ گیا نیٹو کے اندر. نیٹو کے 10 ممالک ہیں حضور والا, انہوں نے بھی یوکرائن کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یوکرائن کے حوالے سے ان کی ہمدردیاں اور انہوں نے اپنے بلاک سے مطلب یوکرائن کی مدد کا اعلان کیا. صرف یہاں تک نہیں ہوا بلکہ یہ ہے کہ جو صدر بائیڈن ہیں انہوں نے ترکی کے صدر جو کہ مسلمان ملک کے ایک صدر ہیں اور جو کہ سویڈن کے مطلب معاملات پوری دنیا جس کو دیکھ رہی ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی نیم رضامندی کا مظاہرہ کیا ہے امریکی صدر کے سامنے, جس نے IMF سے ان کو $13 بلین جو ہے وہ لے کر دینے کی پیشکش کی ہے. اس وقت سردار صاحب ہم 34%
महंगाई की हमारी जो रेशो है वो 34% को टच कर रही है, जबकि तुर्की के अंदर में यही रेशो जो है वो 48 है, जिसकी वजह से तुर्की की मईशत जो है वो हमसे पहले बैठ रही है। और इसको भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर बिठाया, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने बिठाया। इसमें मतलब इन सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो इससे अगली बात ये है कि यूक्रेन के अंदर रशिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल और 50,000 फौजी जो है इस वक्त जंग की नज़र अपनी जानें जो हैं उनको झोंक चुके हैं। देखिए रशिया में भी एक हद तक जंग लड़ सकता है, कुछ प्लेयर नमूदार हो गए उस तरह जिस तरह पीटीआई से एक पार्टी नमूदार हुई। अब कुछ प्लेयर जो रशिया साइड के हैं वो नमूदार होंगे, उनका भी वक्त है, आप उनके मुंतजर रहिए। जब दोनों तरफ से प्लेयर नमूदार होंगे तो फिर ये आलमी जंग जो है वो बांगे दोहल जो है वो बनेंगी और अमेरिका के अंदर 2024 के इलेक्शन नहीं होंगे। यूरोप एक बहुत बड़ी बर्बादी का शाखसाना बनने जा रहा है और आलमी जंग की सूरत में मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से एक पेशगोई करता चलूं कि 1/4 यूरोप जो है दुनिया की सफाए हस्ती से इस जंग के नतीजे में मिट जाएगा। दर हकीकत इसकी वजह यह है कि यूरोप से जो स्वीडन से आपने कुरान के साथ जो वाकया देखा है, अब यूरोप अल्लाह की गिरफ्त में है। जिस तरह इंडिया अल्लाह की गिरफ्त में है, यूरोप भी अल्लाह की गिरफ्त में है। मैं पेशीन गोई कर सकता हूँ, मैं किसी को काबिल गिरफ्त लाने की पोजीशन में नहीं हूँ खुदा ना कर सकता। तो पेशीन गोई तो आगाही या सरदार साहब के लोगों को समझ आ जाए कि आगे जो है वो क्या होने वाला। वो जबरदस्त और बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं जिससे हमारी भी रहनुमाई हो रही है और हमारे देखने वाले नाज़रीनों की भी जो है वो रहनुमाई हो रही है। सर ये भी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान को मैशियत समेत किन चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, इस हवाले से क्या आपकी पेश है? मैशत के हवाले से ये है कि सरदार साहब हम एक तितर बितर कौम है। जब हम तितर बितर कौम है तो जिनसे हम पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि हम तितर बितर। तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी सूदखोर उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक उसके इंटरेस्ट जो है वो उनको ये ना पता हो कि हमारी पेमेंट जो है वो 100% वापस आ जाएगी। इसी बुनियाद पर IMF ने तमाम स्टेक होल्डर से मतलब अलग-अलग गारंटीज ली ताकि उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। ये मतलब वन गो में ऐसे नहीं हो गया। तो लिहाजा उस हवाले से मईशत तो पहले ही डामाडोल है, उसके बाद सियासी हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे सियासी हालात जो हैं वो इस वक्त स्टेबल नहीं। तो जब हम स्टेबलाइज मुल्क हैं तो कौन हम पर एतमाद करेगा, कौन हमें पैसे देगा? हमें एक ही सूरत में पैसे आएंगे, असासे बेच दो, पैसे ले लो। तो जैसे आप पर बुरा वक्त आता है तो आप घर की चीजें बेचते हो तो वही आपकी इनकम होती है। जा के हमारी भी अब जो शोर शार्ट इनकम है वो हमारे ये असासा ही है कि मुल्क की चीजें जो आप बेचते जाएं आहिस्ता आहिस्ता तो आप जो है वो पैसा लेते जाएं। तो मुल्क तो बहुत हद तक जो है चीजें बहुत पहले ही बिक चुकी हैं और आगे जंगों का दौर आ रहा है। मुझे बताएं जब आलमी जंग होगी, लोगों को अपनी अपनी सरदार सा पड़ी होगी, आपको पैसे कौन देगा? और इंडिया तो खुद हमसे जंग छेड़ने वाला। और इंडिया अभी आप देखिएगा ये तहरीकें जो हैं, ये तहरीकों से तंग आकर इंडिया अपने हालात से तंग आकर पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये तो मेरी पेशीन गोई पहले भी है। और आप ये देखिएगा कि 2024 में आप पाकिस्तान इंडिया जो गजवा बदर जिसको सॉरी माजरत चाहता हूँ जिसको गजवा हिंद पुकारा गया है, वो गजवा जो है मैं तो 2024 में देख रहा हूँ कि वो गजबा होगा। और वो गजबा भी जो है जैसे आलमी जंग है तो वो आलमी जंग का एक हिस्सा होगा। आलमी जंग में मुख्तलिफ ममालिक जो है मुख्तलिफ ममालिक से टकराएंगे। तो जब मुख्तलिफ ममालिक से टकराएंगे तो हमारा जो पहला टकराव है वो इंडिया के साथ है। तो इसलिए इंडिया जो है वो चूंकि उस वक्त मुआशी तौर पर भी डिस्टेबलाइज होगा जैसे हम हो चुके हैं, वो अब मजीद हो जाएगा 1 साल के अंदर।
جب وہ ہوگا اس کے بعد ان کو سب سے جو بڑا مسئلہ وہ اقلیتوں سے سامنا ہوگا، اور وہ سارے علیحدگی کی تحریکیں جو اپنے اپنے طور پر شروع کر دیں گے۔ انڈین آرمی کا جو حال ہے وہ آپ کو پہلے خیال سے پتا ہے کہ وہ کتنے بہادر لوگ ہیں، اور ان کا مطلب کیا ڈگنیٹی ہے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ بہت ساری بکس میں مطلب ان کی وہ مطلب جو داستانیں ہیں وہ چھپ چکی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے دلیر لوگ ہیں۔ تو لہٰذا پھر جا کے وہ ان کے پاس ایک یہی چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں، تو وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ جب پاکستان پہ حملہ کریں گے تو پاکستان کے پاس تو پہلے ہی پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو مطلب فوج کو تیل ڈلوا کے دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ اینالسٹ ہیں، آپ ان باتوں کو سوچیں کہ پھر کیا پوزیشن ہو جائے گی۔ بہرحال میں آگے آنے والے وقت میں کسی وقت ڈالر کو جو ہے وہ 500 روپے تک بھی جاتا دیکھتا ہوں ان جنگوں کی صورت میں۔ یہ بھی میری ایک پیشین گوئی ہے۔ جی بہت زبردست بات ہے یہ سر، ٹائم کی بہت کمی ہے، اور اب ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور یہاں چھوٹا سے وقفہ، اور وقفے بعد ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھتے رہیں دین دنیا پاکستان، سلطان عالم صاحب کے ساتھ۔ I need a buzz, let me feel the burn. جو زندگی کرے فائری ہو رہی ہے craving spice کی. I need a کنور لے کے آیا نوڈل اسپائسی، اتنا بلیزن جو کر دے سرپرائزی. مرچی کا تڑکا فلیم انتباہی سے literally bringing the heat to your bowl. دیتا انرجی 100% blazing, rich in flavor, مزہ جیسے مرچی. Game changer لیٹ کرے سین، تیکھے کا لیول ایکسٹریم. انسٹنٹ نوڈل ہے لیتا نہیں ٹائم، ریڈی ان منٹس تو کھا لے اینی ٹائم. ایسا میل ہے جو گلو کرے مائنڈ. Blazing, I need a buzz, you can feel the burn, feel the burn. Blazing, کنور 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 اس کا میجک ہی اور. ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دین دنیا پاکستان ابراج سلطان عالم کے ساتھ براہ راست سچ کی تلاش پلیٹ فارم میں۔ اب ہم لاسٹ سیگمنٹ کی طرف کیونکہ بڑھیں گے، ٹائم کا بہت کمی ہے ہمارے پاس۔ سر یہ فرما دیجیے گا کہ عمران خان صاحب عدالتی معاذ پر کڑی مشکلات کی زد میں ہیں۔ آپ نے پیشن گوئی کی ہے کہ خان صاحب کا مستقبل روشن ہے۔ خان صاحب کے چاہنے والوں کو اس خوشخبری کی تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ فرمائیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سردار صاحب میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر بندہ جو بھی تجزیہ کرتا ہے، جو بھی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ اپنے شعور کے حوالے سے کرتا ہے۔ میں نے عالمی جنگ کو پریڈکٹ کیا، میں نے اپنے شعور کے حوالے سے چیزیں آپ کو انالائز کر دیں جی کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملات ہوں گے۔ ابھی موسم میں آتی جو تبدیلیاں ہیں اس کا میں ڈسکس نہیں کر سکتا، وہ کسی اور پروگرام میں کر لیں گے چونکہ وقت کم ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے میں نے جو پریڈکٹ کیا کہ ان کا مستقبل روشن ہے، چونکہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی پیشین گوئی کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ میں پی ڈی ایم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کرسی کا چکر ہے، اور کرسی کا چکر جو ہے جب کرسی ایک ہو لینے والے 5 ہوں تو وہ بندر بانٹ جو ہے ہمیشہ سے ناکام ہوتی ہے۔ یہ مطلب فطری اعتبار سے ہر بندہ ہی جانتا ہے، باشعور ہے۔ اس وقت معاشرہ جو ہے وہ کافی باشعور ہو چکا ہے، کیونکہ خان صاحب نے مطلب جو ایک قوم کے ساتھ بھلا کام کیا ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کو ایک شعور کی طرف لے کر گئے ہیں، اور ایز اے ٹیچر انہوں نے مطلب قوم کو ہر چیز جو ہے وہ لکھائی ہے، پڑھائی ہے، سکھائی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ شعور جو ہے بچوں میں بھی خاصی حد تک جو ہے آ گیا، اور شعور سے سردار صاحب قومیں بنتی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی تو پھر معاشی طور پر جب ہم جنگوں کے مدار میں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس، مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپشن کون سی بچتی ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی آپشن بنتی ہے، اور وہ ون اینڈ اونلی عمران خان ہی ہے جو اس گرداب سے پاکستان کو نکالے گا، اور فوج کے ساتھ اس کے تعلقات جو کبھی مثالی ہوا کرتے تھے وہ آئندہ بھی مثالی ہو جائیں گے۔ بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ جب وہ کنفیوژن دور ہو جائیں گی تو بہت سارے انٹرنیشنل پلیئر اور نیشنل پلیئر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، جس سے فوج اور عمران خان صاحب مستقبل میں ایک پیج پر میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جب وہ ایک پیج پر واپس آ جائیں گے تب ہی ہم جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور تب ہی ہماری معیشت جو ہے وہ ریسٹور ہوگی، اور ہم مطلب اس وقت جو جس پوزیشن میں ہیں وہ ڈاؤن ٹو ارتھ جا چکے ہیں۔ اور جب ایک انسان ڈاؤن ٹو ارتھ چلے جاتا ہے
یہ ملک جو ہے وہ دین کے نام اور پاکستان جو ہے وہ اللہ نے سلامتی کے لیے خلق فرمایا، محبت کے لیے خلق فرمایا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کا مسکن ہے، اور یہاں سے آپ کو حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بہت سے معاملات جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ دین کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ فرما رہا ہے، اور اس کے ہاں جو لوگ ہیں، جو رہبر ہیں، جو مطلب اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے، وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور جو اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ جس کو اپنا رہبر اور رہنما مخلوق کے لیے مقرر کرتا ہے تو اس کو جس طرح کا اس کا مقام ہوتا ہے اس طرح کا اس کو مجاہدہ جو ہے وہ نصیب کرتا ہے۔ اور میں آپ کو حضرت مولا حسین کرم اللہ وجہہ کی مثال پہلے دے چکا ہوں۔ در حقیقت جس کی جتنی منزل عظیم ہوتی ہے اس کا مجاہدہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لہذا خان صاحب کا بھی مجاہدہ بڑا ہے، اور 2023 میں ابھی آپ کو خان صاحب جو ہے وہ کسی خاص کامیابی کی طرف نظر نہیں آئیں گے، ابھی ان کے لیے مشکلات کا سفر ابھی اور ہے۔ 24 سے جو ہے ان کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، جو میرے نظر میں، جو میرے جو شعور کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے خان صاحب کے حوالے سے میں نے پیش کی۔ سر ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کا لاسٹ سوال ہے، حکومت نے جو ہے وہ منت سماجت سے قرضے لیے ہیں جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن مقررہ مدت پر نہیں ہوئے، آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اس سال 2023 میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے، اگر جنرل الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو پاکستان کو کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے سیگمنٹ کا لاسٹ سوال ہے سر، کیا فرمائیں؟ سردار صاحب ایسا ہے کہ یہ پیشین گوئی میں نے کی تھی 2021 میں، جیسے وہ 21 سے 23 آفات اور جنگوں کے سال تھے، تو اسی طرح سے یہ پیشین گوئی جو ہے اس وقت کی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ در حقیقت الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے سٹیک ہولڈر جو ہے وہ کسی اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کو لگے کہ یار اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ 100% شور شاٹ جو ہے وہ جیت جائیں گے، تو اس صورت میں الیکشن جو ہے وہ مطلب کل ہی اناؤنس ہو سکتے ہیں۔ لیکن در حقیقت میری پیشین گوئی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ چونکہ جن مقربان پر مقرر کی جائے گی عوام پر، اور وہ جتنے بھی صاحبان ہیں ان کو یہ ٹاسک ہوگا کہ وہ اس کو تھوڑا سا لمبا لے کر چلیں، یعنی 2024 تک لے کر چلیں، اور جب ہم 2024 میں پہنچیں گے تو جب 2024 میں ہم داخل ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ فروری مارچ تک ہمیں جو ہے وہ وار کیبنٹ جو ہے وہ بنانی پڑ جائے گی، عالمی جنگ کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے اور اپنے گرد و نواح کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم وار کیبنٹ کی طرف آ جائیں گے۔ ہماری یہ نگران حکومت جو ہے اس کو مطلب یہ توفیق جو ہے میرے خیال سے نصیب نہیں ہوگی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کروا سکیں۔ در حقیقت الیکشن میں یہ ہے کہ سب پلیئر اپنے اپنے مفادات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سردار صاحب، اور وہ مفادات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ملائن کیا جا رہا، نہیں، مسلم لیگ نون میں بھی آپ اگر دیکھیں اور پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، وہ بھی اپنے تائیں کچھ ایسی شکایات جو ہیں وہ ان کے ڈرائنگ رومز کی زینت بن رہی ہیں کہ یار یہ تو پہلے پی ٹی آئی نہیں، ہمیں بھی کارنر کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بالآخر الیکشن کس نے لڑنا ہے؟ الیکشن جو ہے وہ کوئی مطلب سرکاری ملازموں نے تو الیکشن نہیں نہ لڑنا، الیکشن تو انہوں نے لڑنا جو سیاستدان ہیں، اور جب سیاستدان ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یار ہم جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہی سلسلہ جو ہے وہ اب ڈلنا شروع ہو گیا، تو اس صورت میں کوئی بندہ جو ہے وہ دوسرے پر اعتماد نہیں کرے گا۔ میں یہ بھی پیشین گوئی کر چکا ہوں کہ حالات سردار صاحب وہاں آ چکے ہیں کہ سب کو سبھی سے خطرہ ہے، اس وجہ سے کوئی بھی دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ زبانی اقرار تو مطلب اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں، جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ دلی طور پر چاہتا کوئی بھی نہیں، چاہتا اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ خان کی مطلب جو مقبولیت ہے اس کو ہم جو ہے کسی طور سے بھی ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، خان اس وقت کی ایک حقیقت ہے۔
اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، وہ پیپلز پارٹی بلاول کو لانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ جو بھی ہوں ان کی سپورٹ جتنی بھی ہو، لیکن اگر آپ کہیں کہ یار آپ ایک کونسلر کو جو ہے وہ ضلع ناظم بنا لیں گے تو وہ کیسے آپ بنا لیں گے؟ تو اس کے لیے تو بہت سارے مطلب ذرائع آپ کو چاہیے ہوں گے نا. اس کے لیے تو پبلک سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تو مطلب وہاں تو الیکشن جو ہے وہ پبلکلی ہوتے ہیں نا، ہماری طرح تو نہیں ہوتے ہیں کہ ممبر خرید لیے اور اس کے بعد مطلب آگے چل پڑے. جب پبلک سے آپ کسی کو بھی لے کر آتے ہیں، بلاول پبلک سے آئے گا نا. بلاول جب پبلک سے آئے گا تو اس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ جتنے بھی اتحاد بنا لیں ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں. ادھر میاں صاحب بھی وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، ادھر بلاول بھٹو بھی وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، ادھر صدر آصف علی زرداری بننا چاہ رہے ہیں، ادھر صدر مولانا فضل الرحمان بھی بننا چاہ رہے ہیں. تو ادھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں مطلب جو پلیئرز ہیں ان میں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ کچھ پیپلز پارٹی کو مطلب پسند کرتے ہیں لوگ، کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کو پسند کرتے ہیں. تو اس طرح جیسے کچھ خان صاحب کو پسند کرتے تھے جو مطلب اب مطلب اس مطلب سسٹم میں شاید مطلب کسی مشکلات کا شکار ہوں یا نہ رہے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بس آخری 2 منٹ ہے اور میں آخری 2 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے فرما دیجیے گا. ان کی گرفتاری کے لیے حکومت ہر جگہ جو ہے وہ چھاپے ماری ہے، خاص طور پر ان کے جو مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا ان کے جو پی ایس ہیں یا ان کی بھتیجے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. F7 ان کی رہائش گاہ اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا، پھر لال ویلی میں بھی متعدد بار چھاپے مارے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس طرح جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو پائے گی، یا پھر شیخ صاحب اسی طرح ایکٹیو رہیں گے ٹویٹر پر جس طرح وہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز ٹویٹر کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ شیخ صاحب جو ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ وہ مطلب اگر ہاتھی زندہ لاکھ کا ہے تو وہ مردہ 1.25 لاکھ کا ہے. تو شیخ صاحب اگر باہر ہیں تو وہ لاکھ کے ہیں، اور اگر گرفتار ہوں گے تو وہ 1.25 لاکھ کے ہو جائیں گے. مطلب یہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہے. اگر کوئی بندے ان کو مطلب فالو کرتے ہیں تو میں ان کا فالوور بھی ہوں. باقی یہ ہے کہ سردار صاحب ان کی گرفتاری کے حوالے سے، کیونکہ گرفتار ہونے کے لیے تو میں نے خان صاحب کے لیے پیشین گوئی کی ہوئی ہے کہ قریب الوقت جو ہے عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے. تو جب عمران خان صاحب بھی گرفتار ہوں گے تو ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب بھی گرفتار ہو جائیں، کیونکہ حکومت کی تو مطلب پوری کوشش ہے کہ وہ مطلب شیخ صاحب کو اور باقی بھی جتنے بھی مطلب پی ٹی آئی لیڈران ہیں، جب ایک گرفتاریوں کا سلسلہ چل نکلا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ مطلب گرفتار ہو رہے ہیں. تو گرفتار ہونا کسی کا بھی یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. یہ کوئی بھی کسی بھی وقت گرفتار ہو جاتا ہے. یہ مطلب چونکہ ملک میں جو ہوا چلی ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ عوامل شامل ہیں. باقی نازک دور ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا. اسی نازک دور سے گزر کر ہم نے غزوہ ہند کی طرف لوٹنا. اور جو لوگ آج فوج کو اچھا نہیں کہتے، میں کل کو دکھاؤں گا، میرے یہ مطلب ویڈیو کلپس شہادت دیں گے کہ یہی فوج ہوگی جو انڈیا کو فتح کرے گی اور دہلی پر پرچم لہرائے گی. یہی فوج ہوگی. اور میرا پاک فوج کو سلام. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، جیسے کہ آج آپ نے ہمارا دین، دنیا اور پاکستان سیگمنٹ کی پہلی سیریز دیکھی، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ وار سیریز جاری رہے گی. آپ کے ساتھ اس طرح رابطہ قائم و دائم رہے گا. معروف صوفی اسکالر ابرار سلطان عالم صاحب جو ہیں وہ دین، دنیا اور پاکستان کو کے حوالے سے اس سیگمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے اسی پلیٹ فارم پہ. زیادہ سے زیادہ ہمیں دیکھیں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں، کیونکہ اس پروگرام میں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ کہیں کسی بھی ٹاک شو میں آپ کو، کسی بھی مذہبی پروگرام میں بھی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی. اور ماشاءاللہ ہمارے معروف صوفی اسکالر ابرار سلطان عالم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، خاص طور سے سچ کی تلاش پلیٹ فارم کے لیے کہ انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم کو چنا ہے. اور ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ ہر ہفتہ وار جو ہے وہ سیریز کا آغاز آج سے ہو چکا ہے.
ضلع عرب تھے آپ یہ ہماری سیریز دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم اچھی سیگمنٹ آپ کے لیے لا رہے ہیں, اچھے پروگرام آپ کے لیے لا رہے ہیں, تو دیکھتے رہیں. سچ کی تلاش JK نیوز کے سردار ساتھ. صاحب میں آپ کی معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات جو ہے اس کو مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے چونکہ بات ایک ایسی امپورٹنٹ آ گئی ہے جس کے لیے میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں. در حقیقت یہ ہے کہ ناظرین ہم مطلب جو پروگرام لے کر چل رہے ہیں, در حقیقت یہ ہے کہ پروگرام کا نام بھی سچ کی تلاش ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ سردار صاحب بھی سچے اور کھرے آدمی ہیں, اور اللہ نے مجھے بھی چونکہ جس مرتبے سے اور جس نظام سے باندھ رکھا ہے تو وہ بھی ایک سچائی کا اور حق کا راستہ ہے. اس لیے یہ پروگرام جو ہے یہ ضرور کامیابیوں کی طرف مزید گامزن ہوتے جائیں گے. اور میں آخر میں آپ کو 2 پیغامات جو ہے اس پروگرام کے توسط سے دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ گرمی بہت ہے, پرندوں کا خدا را خیال کیجیے, اپنے گھروں کی چھتوں پر پانی رکھیے, کھانا رکھیے, تاکہ جو پرندے ہیں وہ تھوڑی دیر اس سائے کے اندر ان کے لیے سایہ قائم کیجیے, اس سائے میں سستا لیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ پیٹ لور بنیے. اس وقت فرسٹریشن جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر سردار صاحب بہت ہے, اور فرسٹریشن جو ہے اس کو ابھی مزید بام عروج کو چھونا ہے. ابھی ہم مطلب ٹیمپریچر کی پرواز جو ہے وہ اوپر کو ہے, ابھی کسی جگہ سٹیبل نہیں ہوا, پھر ایک جگہ سٹیبل ہوگا, پھر ہم واپس نیچے کو مطلب آئیں گے. یہ ایک سلسلہ ہے. تو پیٹ لور کیئر جو ہے وہ ضرور بنیے, کیونکہ ہم نے بھی کچھ پیٹ رکھ کے ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ پیٹ سے بندہ جو ہے وہ انسانیت سیکھتا ہے, بندہ معاشرت پیٹ سے سیکھتا ہے, اور پیٹ سے فرسٹریشن کو بندہ دور بھگاتا ہے. اور آپ کے بچے جو ہے وہ موبائل سے دور ہو کر اگر پیٹس کی طرف آئیں گے تو موبائل کی بہت ساری خرافات جو ہیں ان سے وہ بچ سکیں گے. تو میرا قوم کے نام پیغام ہے کہ پیٹ گیئرز جو ہے اس کی طرف آئیے, پرندوں کی حفاظت کیجئے, جانوروں کی حفاظت کیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کو ذہن میں رکھیے, اور ان حقوق کے تحت جو جانور ہیں ان کے حقوق کا خیال کیجئے. آپ کی محبتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.